بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، نظام قضا، منصب قضا، آداب قضات کے سلسلے میں گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں مزید معلوماتی گفتگو کے لیے آپ حضرات کے سامنے ہم آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ حکومت میں معاشرے کے اندر رونما ہونے والے ہر قسم کے مسائل کا تسلی بخش حل پیش کیا اور پھر اسے واجب العمل قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف قاضی ہی کی نہیں تھی، بلکہ شارع اور قانون ساز کی بھی تھی۔ اس لیے آپ کے فیصلوں کو ناقابل ترمیم قانون کی حیثیت حاصل ہوئی۔ خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، الغرض امت کے مقتدر طبقات نے عدالتی نظام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مشعل راہ بناتے ہوئے انہیں وہی حیثیت دی جو قرآن کریم کی حیثیت ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں جتنے فیصلے کیے ان میں سے اکثر حدیث و فقہ کی کتابوں میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ ایک مشہور فقیہ گزرے ہیں ابن الطاع القرطی، انہوں نے تو اقضیۃ الرسول کے نام سے تقریباً 280 فیصلے حضور کے جمع فرمائے ہیں۔ یہ 5ویں صدی کے علماء میں سے تھے۔ ان فیصلوں میں حدود، قصاص، دیت، نکاح و طلاق، تجارت، میراث، ہدیہ، آزادی، فیصلہ کرنے کے آداب وغیرہ سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ بھی سنیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے قاضی کون کون تھے۔ ایک ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں حضور نے قاضی مقرر فرمایا تھا۔ ابو داؤد و ترمذی کتاب الاحکام میں حضرت علی کی یہ روایت آتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج تو رہے ہیں، میری عمر تو ابھی کم ہے، میں نو عمر ہوں، مجھے تو قضاء کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے قلب کی رہنمائی کرے گا اور تمہاری زبان سے صحیح فیصلے کرائے گا۔ پھر حضور نے ہدایت فرمائی کہ جب فریقین تمہارے سامنے آ کر بیٹھ جائیں تو ایک کی بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا، بلکہ دوسرے فریق کی بات بھی اسی طرح سننا جس طرح پہلے کی سنی تھی، اس سے صحیح فیصلے تک پہنچنے میں تمہیں مدد ملے گی۔ حضور کی طرف سے مقرر کیے ہوئے قضات اور قاضیوں میں سے قاضی سیدنا معاذ ابن جبل بھی ہیں۔ معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن عوس ابو عبد الرحمن الانصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ حلال و حرام کے علم میں امامت کے منصب پر فائز تھے۔ امام ترمذی اپنی کتاب الاحکام میں باب ما جاء فی القاضی کیف یقضی میں
ایک روایت حضرت حارث ابن عمرو ابن المغیرہ ابن شعبہ سے، اور وہ حضرت معاذ ابن جبل کے بعض ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان سے یہ پوچھا کہ تم فیصلے اور قضا کیسے کرو گے، حضرت معاذ نے جب اس کا جواب دیا تھا کہ بکتاب اللہ فَإِن لَّمْ أَجِدْ فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، تو حضور نے اس وقت فرمایا تھا خوش ہو کر کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی رسول اللہ یا بما یرضی رسول اللہ، کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کو اس بات کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے۔ حضور کے قاضیوں میں سے قاضی العلاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضور نے انہیں بحرین کا حاکم بنایا تھا۔ انہیں ایک طویل خط لکھوایا جس کا ذکر حارث ابن اسامہ نے اپنی مسند میں کیا ہے، جس میں یوں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد ابن عبداللہ النبی الامی القرشی الہاشمی، جو تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول اور نبی کی طرف سے علاء ابن حضرمی اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے لیے لکھا جانے والا ایک عہد نامہ ہے۔ اے مسلمانوں، جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ میں نے علاء ابن حضرمی کو تمہارے یہاں قاضی بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ خدا سے ڈرتا رہے، تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، حسن سلوک سے پیش آئے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب تک وہ ایسا کرتا رہے اور تمہارے ساتھ انصاف کرے، رحمت سے پیش آتا رہے، تو اس کی بات اچھی طرح سنو، اس کی اطاعت کرو، بہترین انداز میں اس کے ساتھ تعاون کرو۔ بے شک میرا تم پر اطاعت کا اتنا عظیم حق ہے کہ تم وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور کی طرف سے مقرر کردہ قاضیوں میں سے ایک قاضی سیدنا معقل ابن یسار بھی ہیں۔ ان کی کنیت ابو علی یا ابو عبداللہ ہے۔ حضرت معقل صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ حضور کے مقرر کیے ہوئے قاضیوں میں سے ایک تھے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور حاکم نیساپوری نے اپنی مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت معقل فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ میں فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کی تائید اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتی ہے جب تک وہ جان بوجھ کر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ طبرانی شریف میں حضرت زید ابن ارقم سے اس طرح کی روایات مروی ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ جب تک قاضی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا اور خوشی کو مقصد نہ بنائے، اس وقت تک اللہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرتا ہے۔ حضور کے مقرر کیے ہوئے قاضیوں میں ایک اور بھی ہیں، حضرت عمرو ابن عاص القرشی۔ فتح مکہ سے پہلے ماہ صفر سن 8 میں اسلام لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ 2 شخص حضور کی خدمت میں جھگڑتے ہوئے آئے۔ حضور نے فرمایا، عمرو، ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمرو نے فرمایا، حضور، آپ یہ کام مجھ سے بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت عمرو نے عرض کیا، اگر میں نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کر دیا تو مجھے اس کا کیا بدلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا، اگر تم نے ان کے درمیان صحیح فیصلہ کیا تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر تمہارا اجتہاد غلط نکلا تو پھر تمہیں 1 نیکی ملے گی۔ اس طرح حضور نے انہیں فیصلہ فرمانے سے منع نہیں فرمایا۔
ایک اور قاضی حضور کی طرف سے مقرر کیے ہوئے تھے سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ الجوہنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو شخص جھگڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا تھا عقبہ اٹھو اور ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ اور ایک قاضی تھے حضور کے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضور نے سیدنا حذیفہ ابن یمان کو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے یمامہ بھیجا۔ ابن شعبان لکھتے ہیں کہ وہ دونوں سرکنڈے کی ایک جھونپڑی کے بارے میں جھگڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ امام نسائی ذکر کرتے ہیں کہ یمامہ کے رہنے والے دو شخص ایک باغ کے بارے میں جھگڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے حذیفہ ابن یمان کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حذیفہ نے اس شخص کے حق میں فیصلہ صادر کیا جو اس رسی کے قریب تر تھا جس کے ساتھ وہ جھونپڑی باندھی گئی تھی۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اور ایک صحابی ہے حضور کے جن کو حضور نے قاضی بنایا تھا، وہ ہے عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن یا ابو محمد ہے۔ فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضور نے فتح مکہ کے بعد عتاب ابن اسید کو مکہ کا حاکم اور قاضی مقرر کیا۔ عتاب کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا اے عتاب، لوگوں کو اس حال کی بے سے منع کرو جو ان کے قبضے میں نہ ہو۔ حضرت عتاب کی وفات حضرت ابوبکر کی وفات کے دن ہی ہوئی۔ اور ایک صحابی حضور کے قاضیوں میں ہے دحیہ کلبی، شروع ہی میں مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن عمر حضور سے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل حضور کے پاس دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یہ حضرت دحیہ ہیں جو حضور کا مکتوب گرامی پہنچانے قیصر کے یہاں گئے تھے۔ دحیہ کلبی کو حضور نے یمن کے ایک علاقے کا قاضی مقرر کیا تھا اور وہ شکل و صورت میں حضرت جبرائیل سے مشابہت رکھتے تھے۔ اور ایک 10ویں قاضی ہیں حضور کے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبداللہ ابن قیس ہے۔ حضور نے ابو موسیٰ کو یمن کا حاکم اور بعض کہتے ہیں کہ قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ حافظ ابن حجر اصابہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کے کچھ علاقوں مثلا زبید، عون اور اس کے اطراف و جوانب کا حاکم بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر نے مغیرہ ابن شعبہ کے بعد ابو موسیٰ کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ انہوں نے پہلے اہواز پھر اصفہان کا علاقہ فتح کیا۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا۔ حضرت علی نے جنگ صفین میں ان کو ثالث مقرر کیا تھا۔ اور ایک قاضی تھے حضور کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے عبداللہ ابن عمر سے کہا جاؤ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو۔ کہنے لگے امیر المومنین، اس خدمت سے میں معافی چاہتا ہوں۔ عثمان نے فرمایا تم اس منصب کو ناپسند کرتے ہو جبکہ تمہارے والد لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی کی ایک کتاب ہے عہد نبوی میں صحابہ کی فقہی تربیت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عہدہ قضاء جن کو سونپا وہ اس طرح ہیں: حضرت عمر، حضرت علی، معاذ ابن جبل یہ یمن کے قاضی مقرر کیے گئے، علا ابن حضرمی بحرین کے، معقل ابن یسار، عقبہ ابن عامر، حذیفہ ابن یمان یمامہ کے قاضی،
معقل ابن یسار، عمرو ابن عاص، عقبہ ابن عامر، حذیفہ ابن یمان، یہ سب جیسے میں نے کہا یمامہ کے قاضی، عتاب ابن اسید، ابو موسیٰ اشعری یمن کے قاضی، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ مدینہ کے قاضی مقرر کیے گئے تھے۔ حضور کے زمانے میں بھی اس کا دور چلا۔ حضرت ابو بکر کا دو سالہ دور تھا۔ دور خلافت ان کا شدید قسم کے ہنگامی حالات سے دوچار رہا۔ جنگیں، بغاوتیں، شورشیں ان کے زمانے میں رہیں۔ حضرت ابو بکر نے انہیں فروغ کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گداشت نہیں کیا۔ ان کی کمر توڑی ان فتنوں کی۔ ساتھ ہی آپ نے حضور کے زمانے سے جاری کسی کام یا نظام میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نہ ان سے سر منہ تجاوز کیا۔ حضرت ابو بکر تمام امور میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ عہد فاروقی میں قضاء کا مستقل شعبہ رکھا گیا۔ تمام ضلعوں میں قاضیوں کی عدالتیں قائم ہوئیں، قاضیوں کی تقرریاں ہوئیں، قضاء کے اصول و آئین پر الگ سے فرامین جاری ہوئے جن میں تلقین کی گئی کہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ہوں۔ قضاء کے انتخاب میں ایسے لوگوں کی تقرریاں ہوئیں جو علم، تقوی، دیانت، ذہانت اور قوت فیصلہ میں مشہور تھے۔ مثلا زید ابن ثابت کو مدینہ، عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ کا قاضی متعین فرمایا گیا۔ عہد فاروقی کے مشہور قضات کون کون ہیں سنیے۔ قاضی شریح، جمیل العمر، ابو مریم الحنفی، سلمان ابن ربیعہ الباہلی، عبد الرحمن ابن ربیعہ، ابو قرہ الکندی اور عمران ابن حسین، یہ عہد فاروقی کے مشہور قاضی و محتسب تھے۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا۔ حضرت عثمان کا دور خلافت خلفائے راشدین کے عہد کی ایک کڑی ہے۔ خلفائے راشدین کا دور خلافت بالخصوص عدلیہ کا محکمہ اور کورٹ کا شعبہ عہد نبوی کے نظام عدل ہی کی ایک ترقی یافتہ صورت تھی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کردہ نظام کی مکمل پیروی کی گئی۔ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دارالقضاء عدلیہ کے لیے، کورٹ کے لیے، محکمے کے لیے الگ عمارت کا انتظام حضرت عثمان ہی کے دور میں ہوا۔ سیدنا عباس کے آزاد کردہ غلام ابو صالح کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عباس نے حضرت عثمان غنی کو بلانے کے لیے بھیجا تو میں ان کے پاس دارالقضاء پہنچا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور قاضیوں میں یہ لوگ ہیں سنیے۔ حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابو دردہ، زید ابن ثابت مدینہ کے قاضی، ابو دردہ دمشق کے قاضی، سیدنا کعب بصرہ کے قاضی، سیدنا ابو موسیٰ اشعری وفاقی گورنر تھے بصرہ کے، سیدنا شریح کوفہ کے قاضی، سیدنا یعلی ابن امیہ یمن کے قاضی، سیدنا ثمامہ صنعاء کے قاضی اور سیدنا عثمان ابن قیس ابن ابی العاص مصر کے قاضی قرار دیے گئے۔ اب آئیے حضرت علی کے دور میں۔ حضرت علی کا گورنر مصر اشتر نخعی کو ایک خط ملتا ہے کتابوں میں کہ حضرت علی نے لکھا مصر کے گورنر و قاضی اشتر نخعی کو کہ لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے رعیت میں سے ایسی افضل و اکمل شخصیت کا انتخاب کرنا جس کے معاملات زندگی تنگی کا شکار نہ ہوں، اس کے مد مقابل کوئی اس سے جھگڑا کرنے والا نہ ہو، وہ خود بھی اپنی غلطی پر اصرار کرنے والا نہ ہو،
حق کو جان لینے کے بعد اس کی طرف رجوع کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے دل میں لالچ نہ ہو، حقیقت حال جاننے کے لیے وہ تھوڑی بات سمجھنے کے بجائے پوری بات کامل گہرائی سے سمجھتا ہو، مشتبہ امور میں رک جانے والا ہو، دلائل سے حقائق کو اخذ کرنے والا ہو، مخالفین کی بار بار کی موشگافیوں سے پریشان نہ رہتا ہو، معاملات کی وضاحت میں انتہائی صبر کرنے والا ہو، فیصلہ واضح ہو جانے کے بعد قطعی رائے رکھنے والا ہو، مبالغہ آرائی کرنے والے کے ہاتھوں مجبور نہ ہو، فساد پیدا کرنے والے کی بات پر برانگیختہ نہ ہو۔ تمہیں اس قسم کے لوگ کم ہی ملیں گے۔ بہرحال ایسا ہی جج اور قاضی ڈھونڈنا، پھر اس پر خرچ کرنے میں فراخ دلی سے کام لینا تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ دیکھو حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ ایسا باصلاحیت قاضی و ذمہ دار مل جائے تو اس کے اوپر خرچ کرنے میں فراخ دلی سے کام لینا تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں کا محتاج نہ بنے، اسے اپنے یہاں وہ مقام دینا جس کی تمہارے خواص میں سے کوئی اور شخص طمع و لالچ نہ کرے، تاکہ وہ مطمئن ہو کہ اس پر کوئی چڑھائی نہ کر سکے گا۔ یہ جامع وصیت قاضی کی تمام صفات پر مشتمل ہے، اس کے حقوق و واجبات بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی وصیت ہے جو اقضاہم علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی۔ حضرت علی کے زمانے خلافت کے قاضی کون کون تھے سنیے۔ حضرت علی نے بعض ان قاضیوں کو منصب پر بحال رکھا جن کی اہلیت ثابت ہو گئی، ان کے علاوہ بھی بعض قاضیوں کو متعین کیا، جیسے شریح ابن الحارث کوفہ کے قاضی تھے، ہر مہینے 5000 درہم ان کو دیے جاتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ کا قاضی برقرار رکھا، بعد میں معزول کر دیا۔ عبید اللہ ابن مسعود یمن کے والی اور قاضی تھے۔ عثمان ابن حنیف یا حنیف بصرہ کے قاضی تھے۔ قیس ابن سعد مصر میں تھے، بعد میں محمد ابن ابی بکر کو والی بنایا گیا۔ عمارہ ابن شہاب کوفہ کے تھے، اور تمام ابن عباس مدینہ منورہ میں سن 37 ہجری میں، اور قسم ابن عباس مکہ میں اور پھر طائف میں قاضی تھے۔ جعدہ ابن حبیرہ المخزومی اور ان کے بعد خلید ابن قرہ الیربوعی خراسان کے قاضی تھے۔ عبداللہ ابن عباس بصرہ کے والی مقرر ہوئے اور ابو الاسود الدؤلی بصرہ کے قاضی تھے۔ سعید ابن عمران الحمدانی کو کوفہ کا قاضی بنایا گیا جب حضرت علی کوفہ تشریف لائے تھے۔ سعید الحمدانی کے بعد عبیدہ السلمانی محمد ابن مخبرہ کو کوفہ کا قاضی بنایا گیا۔ محمد ابن زید ابن خلیدہ کو کوفہ میں قاضی مقرر کیا گیا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ قاضی کو لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے، وہ بردبار ہو، کسی بات پر مشتعل نہ ہو، کسی طرف سے آنے والے تیر اسے غضبناک نہ کریں، احکام شریعت کا عالم ہو، ناسخ و منسوخ کا علم رکھتا ہو، سابقہ عدالتی فیصلوں سے آگاہ ہو تاکہ وہ ان کے اسلوب و طریق سے باہر نہ نکلے، وہ احکام جن میں اختلاف ہے وہ ان میں اپنی قطعی رائے رکھتا ہو، وہ متواضع اور منکسر المزاج ہو، اسے زیادہ علم اور عقل والوں سے مشورے کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو، کیونکہ یہ مشورہ اسے فیصلوں میں غلطی سے محفوظ رکھنے میں مدد کرے گا۔ اسے حق کے معاملے میں جرأت مند ہونا چاہیے، اسے حق کے مطابق فیصلہ دینے میں کوئی تأمل نہ ہو، چاہے اس کا فیصلہ طاقت والوں کے لیے ناراضگی کا باعث ہو۔ حضرت علی کے اس قول میں وہ سارے امور یکجا ہو گئے ہیں۔ قاضی اس وقت تک قاضی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ 5 خوبیاں نہ ہوں: پاک دامنی،
بردباری، سابقہ فیصلوں کا عالم، عقل والوں سے مشورہ کرنے والا، حق کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اسے کوئی خوف نہ ہو۔ یہ سب باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھ کر دارالقضاء کے قیام کی توفیق دے اور اس خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔